گئے تو میں بھی دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں. اس وقت پھر ایک کتاب ہے جو چھپ گئی باقاعدہ، مولانا یوسف زئی صاحب جو تھے جمعیت اہل حدیث کے امیر، انہوں نے کتابی چھاپ دی، اس کا نام ہے کنز الایمان اہل حدیث کی نظر میں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر چیز میں حوالے سے بولتا ہوں. اس کے اندر ابھی پورے کتاب ہی کنز الایمان کی تعریف میں، پوری کتاب ہی پڑھوں تو میرے خیال سے آج کی تقریر ہو جائے، لیکن میں چند اقتباسات پڑھ دیتا ہوں. اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں نے کیسٹ سنی، ویڈیو کیسٹ ہے، جو کیا نام ہے ان کا، معراج ربانی صاحب، اور وہ کیسٹ بانٹی گئی ہے ناگپور میں فری میں. تو میں کیسٹ میں دیکھا تو کچھ جگہ تو مجھے اتنی ہنسی آئی کہ وہ خامو خواہ جہاں غلطی نہیں ہوئی تو غلطی نکال رہا ہے، اور کچھ جگہ تو اسی پہ الجھ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، ایسی ترجمہ ہماری بھی جماعت کے لوگوں نے کیا، اعلیٰ حضرت نے الگ کیوں نہیں کیا، اسی پہ چیخ رہا ہے. یعنی کچھ ہوش و حواس نہیں ہے، بک رہا ہوں وحشت میں نہ جانے کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یہ کیفیت ہے اس کی معراج ربانی کی. اور اس نے ایک دعویٰ کیا کہ یوسف زئی صاحب جو ہماری جماعت کے امیر ہے، انہوں نے جب کنز الایمان کی تعریف کی تو اس وقت وہ خود بریلوی تھے، بعد میں اہل حدیث ہوئے. دنیا کا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شاید اس سے بڑا معراج ربانی نے اور کوئی جھوٹ بولا ہوں. ویسے تو پورا سر سے پیر تک جھوٹ سے بھرا پڑا ہوا ہے. ناگپور آئے تو اس کے انشاءاللہ اس سے بھی ہم نپٹیں گے کبھی انشاءاللہ. تو اس کا یہ دعویٰ ہے. تو یہ کتاب خود بتاتی ہے کہ لکھنے وقت بھی یہ اہل حدیثی تھے، اور یہ اہل حدیثی تھے، بریلی بھی نہیں تھے. چنانچہ میں انہی کے جملے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ یہاں سے پہلے صفحے سے ان کی عبارت شروع ہوتی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان اہل حدیث کی نظر میں. لکھنے والے کون؟ استاد سعید بن عزیز یوسف زئی، امیر جمعیت برادران اہل حدیث پاکستان. کہتے ہیں کہ بہت دنوں سے اخبارات و رسائل میں یہ مطالبہ پڑھنے میں آ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ترجمہ قرآن مجید المعروف بہ کنز الایمان پر پابندی لگائی جائے. یہ مطالبہ کرنے والے علماء دیوبند ہے. یہ مطالبہ کرنے والے کون ہیں؟ علماء دیوبند ہیں. آگے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ شاید اہل حدیث حضرات بھی کنز الایمان پر پابندی لگوانے کے مطالبے میں دیوبندی حضرات کے ہمنوا ہوں گے، اس لیے کہ اہل حدیث کے مانند دیوبندی حضرات بھی توحید کے علمبردار بنے خود کو معاہدین کہلاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اہل حدیث کی مانند یہ لوگ بھی شرک و بدعت کے خلاف بڑی دھواں تقریر کرتے ہیں. اہل حدیث کی مانند یہ حضرات بھی شرق الاوسط کی وہابی حکومتوں کے بہت زیادہ خیرخواہ نظر آتے ہیں. چنانچہ عوام الناس پر یہ شائبہ اکثر گزرتا ہے کہ شاید دیوبندی اور اہل حدیث ایک ہی ہے، مگر ہم وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بتا کے کہہ رہا ہے کہ دیوبندی اور ہمارے بیچ خود اختلاف ہے، ہم کٹر اہل حدیث ہے، ہم کٹر توحید کے ٹھیکیدار ہیں، وہ ڈپلیکیٹ ہے. پھر آگے لکھتے ہیں، ہاں، ان کی توحید خالص توحید نہیں بلکہ ملاوٹ والی ہے، اور یہ اصلی معاہد نہیں بلکہ ہمارے نزدیک گلابی معاہد ہے. معاہد کہتے ہیں اللہ کو ماننے والے کو، گلابی ہے یعنی ڈپلیکیٹ ہے. ہم اور یہ ایک نہیں، اور نہ ہی پاکستان میں بسنے والے 1.5 کروڑ سے زائد اہل حدیث عوام، ہزاروں علماء اہل حدیث ان کے مطالبے میں شامل ہے. یعنی صاحب کہہ رہے کہ ہم اہل حدیث ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب آئیے اس کے بعد کنز الایمان کے بارے میں چند جملے ان کے پڑھ دیتا ہوں کہ کنز الایمان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. کہتے ہیں کہ آئیے اصل مضمون کی طرف، جو کہ کنز الایمان کے بارے میں ہے. ہمارا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ جہاں تک حضرات علماء دیوبند کا تعلق ہے وہ نہایت شدت سے اس کی مخالفت بلکہ تکفیر تک کرتے ہیں، مگر میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہم نے کنز الایمان میں نہ کوئی تحریف پائی اور نہ ہی ترجمے میں کسی قسم کی غلط بیانی کو پایا ہے، اور نہ ہی کسی بدعت اور شرک کرنے کا جواز پایا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ترجمہ قرآن مجید ہے کہ جس میں پہلی بار اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جب ذات باری تعالیٰ کے لیے بیان کی جانے والی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے تو بوقت ترجمہ اس کی جلالت، الوہیت، تقدس و عظمت و کبریائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر تراجم خواہ و اہل حدیث سمیت کسی اور بھی مقطع فکر کے علماء کے ہو ان میں یہ بات نظر نہیں آتی. اپنی جماعت کا بھی نام لے کے کہہ رہا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ آیتیں جن کا تعلق محبوب خدا، شفیع روز جزا
سیدُ الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا جن میں آپ سے خطاب ہے، تو باوقت ترجمہ جناب مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہاں پر بھی اوروں کی طرح صرف لفظی اور لغوی ترجمے سے کام نہیں چلایا، بلکہ صاحب ما ینطق عن الہوا اور ورفعنا لک ذکرک کے مقام عالی شان کو ہر جگہ ملوز خاطر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو دیگر تراجم میں بالکل ہی ناپید ہے، نہیں بولتے۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 11 پہ ایک اقتباس پڑھ دیتا ہوں ان کا، کہتے ہیں کہ یہاں بھی صرف صاحب کنز الایمان مولانا احمد رضا خان صاحب ہی ہمیں اس آیت کا صحیح ترجمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چنانچہ باوجود ان کے حنفی ہونے کے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ترجمے میں وہ چیزیں پیش کی ہے جس کی نظیر علماء اہل حدیث کے ہاں بھی نہیں ملتی۔ کنز الایمان واقعی ایک ایسا ترجمہ قرآن ہے جو کہ ہر ایک متبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہیے۔ میں یہ بات برملہ کہوں گا کہ کنز الایمان کا مطالعہ ہر اس شخص کے حق میں مفید ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں